خبر وہ جو سچ پر مبنی ہو. بات ہوگی عوامی مسائل پر. حقیقت جو کوئی نہ دکھائے وہ ہم دکھائیں گے. حکمرانوں تک پہنچائیں گے آپ کے سوال. ریئل ٹاک محمد بن خالد کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹاک. میں ہوں محمد بن خالد. ناظرین، گزشتہ دنوں ڈیرہ اسماعیل خان میں محکمہ پولیس ڈسٹرکٹ پولیس ڈیرہ اسماعیل خان کی جانب سے ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. اعجاز شہید پولیس لائن ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کھلی کچہری کو منعقد کیا گیا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی آئی خان سجاد احمد صاحبزادہ جو ہے وہ براہ راست عوام کے ساتھ جو ہے وہ موضوع گفتگو تھے اور عوام کے جو ہے وہ مسائل سن رہے تھے. اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سمان نیوز کے سی ای او سینئر صحافی زبیر شاہین صاحب. السلام علیکم زبیر بھائی. آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں ڈی آئی خان میں لائن پولیس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی آئی خان سجاد احمد صاحبزادہ کی جانب سے ایک کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ اس کھلی کچہری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے محمد بن بھائی. بات یہ ہے لفظ ہے کھلی کچہری. جی جی. اور ہم نے کہا کہ عوام کے لیے نا. جی. تو کھلی کچہری تو وہی ہوتا ہے جیسا کھلا ہو نا، اوپن پلیس ہو، یعنی جہاں آسانی سے عوام کی رسائی ہو. جی. جہاں تک کہ اعجاز لائن پولیس کا آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ تو ویسے ہی ریڈ زون میں آپ اس کا تصور لے سکتے ہیں. آئے دن وہ روڈ بھی بند ہو جاتا ہے تو میرے خیال عام پبلک کی رسائی نہیں ہے. اگر کھلی کچہری ظاہر ہے دفاتر میں بھی ہو سکتی ہے، چاہے ریونیو ہو یا پولیس ہو، جو بھی ڈپارٹمنٹ ہو، لیکن اس سے بہتر یہ تھا اگر ڈی پی او آفس ہوتا تو وہاں بھی آسانی سے لوگ جا سکتے ہیں. ہمارے لیے وہاں کیوں رکھی گئی؟ اور جہاں تک عوام کی بات ہے وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، بلکہ دعوت تو تمام کو تھی، میڈیا کو ہم نہیں جا سکے، دوسرے پروگرام میں تھے. تو وہاں ایک مخصوص لوگ ہی نظر آئے. اگر ہم ڈی آئی خان کی بات کرتے ہیں یا ڈیرہ بچاؤ تحریک میں وہی چہرے نظر آئیں گے. امن جرگا ہوگا آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے. مرکزی تاجران آپ کو وہی چہرے نظر آئیں گے. مختلف ایکشن کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں ڈی آئی خان کی، آپ کو وہی مخصوص چہرے ہی نظر آتے ہیں. یعنی عام پبلک نظر نہیں آتی. اور جس طرح میڈیا کی تعداد ہے، فوٹیج جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر 10 میڈیا پرسن بیٹھے ہیں تو 10 وہ لوگ ہیں جو اسپیچیں بھی کرتے ہیں، کویسچن بھی کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں. تو یعنی اس کو اگر یہ کہنا کہ کھلی کچہری ہے عوام کے لیے، میرے خیال وہ عوام کے لیے نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اس میں ایک اچھا جو اگر کہا جائے وہ لوگ شاید ہو سکتا ہے لوگ ان سے اختلاف رکھتے ہو، آپ بھی، میں بھی، اور کوئی بھی، لیکن وہاں شاہد راج نے جو کویسچن کیا میرے خیال وہ ساری جو کھلی کچہری ہے جو سمجھ کر بھی اگر ایک بند جگہ پر رکھنے کی کوشش کی گئی، میرے خیال اس کو اوپن کر دیا. شاہد راج کو کریڈٹ جاتا ہے. اچھا، شاہد بھائی نے ایک اسی کھلی کچہری میں اسی اپنے بیان کے اندر مطلب اسی تقریر کے اندر ایک سجیشن دی تھی کہ اس کھلی کچہری کو جیسے آپ نے بھی کہا کہ اوپن پلیس پہ ہونا چاہیے تھا، پبلک کی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا تھا کہ حق نواز پارک، انہوں نے باقاعدہ جگہ بتایا کہ حق نواز پارک میں اس کچہری کو انعقاد کیا جا سکتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حق نواز پارک جو ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک ریزنیبل جگہ ہے کہ وہاں پر جو ہے اس کھلی کچہری کا انعقاد ممکن ہو سکتا تھا؟ اگر عموماً دیکھا جائے تو کھلی کچہری بھی وہاں ہوتی ہے جہاں سیکیورٹی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اب نعمان کو. جی. اگر حق نواز پارک میں جس دن کھلی کچہری ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں امن و امان ہے. جی. تو امن و امان تو ڈیرہ اسماعیل خان میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ کسی بھی تھانے میں، کینٹ تھانے میں لے لیتے ہیں، سٹی میں لے لیتے ہیں، یا کوئی اور کورڈ ایریا ادھر بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے جو عوام کو مسائل ہیں، عام عوام کو، ان کی رسائی وہاں تک ہونی چاہیے تھی. ان کو پتا ہو کہ پولیس سے ہمیں کیا مسائل ہیں، امن و امان کے حوالے سے، چوریاں، ڈکیتیاں، راہزنیاں، یا جو دیگر مسائل ہوتے ہیں تھانوں میں یا تھانوں کی اصلاحات کے حوالے سے، کیا پولیس کا اور عوام کا کیا رویہ ہے، آپس میں کیوں دوریاں ہے. تو اس حوالے سے جو عوام کو اوپینین آتا تو بہتر کھلی کچہری ہو جاتی. ٹھیک ہے. اچھا زبیر بھائی، اسی کھلی کچہری میں گاڑیوں کے کالے شیشوں کے حوالے سے ایک بات اٹھائی گئی تھی. تو آج دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے سامنے خبریں آئی ہیں اور جو اب تک ہمیں جو معلومات ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈی ایس پی جو ٹریفک ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کارروائی کا آغاز بھی شروع کر دیا اور آج کافی تعداد میں جو ہے والی جو گاڑیاں کالے شیشے ختم کیے گئے. اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئکلی ریسپانس دیا گیا پولیس کی جانب سے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا کچھ میڈیا کے دوست ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی جانب سے کچھ ایسے سوالات رکھے گئے تھے ڈی پی او صاحب کے سامنے
گاڑیوں کے حوالے سے، کالے شیشوں کے حوالے سے. اس کے ساتھ اگر مزید آپ ایڈ کرتے ہیں کچھ ایسی، اگر چوک یا چوراہوں کی بات کی جائے یا مارکیٹوں کی، مسلح لوگ جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. جو اگر ہم ڈی خان کا اپنا کلچر دیکھتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے ڈیر اسماعیل خان کھونا دسہرہ، یعنی غیر مقامی طور پر اگر دیکھا جائے نا، جو افراد آپ کو نظر آئیں گے وہ غیر مقامی ہوں گے، مقامی لوگ نہیں ہوں گے. وہ اسلحہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ لائسنس دار ہو یا نہ ہو، لیکن ایک اسلحہ جس طریقے سے لے کر وہ چلتے ہیں، یا وہی بیٹھک نمونہ یا جرگہ، کوئی بھی اس کو نام دے سکتے ہیں، لوگوں میں اس سے خوف و ہراس پھیلتا ہے. جو ہماری سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، خوف کا ایک ماحول ان کو جیسا کہتے ہیں مہیا ہوتا ہے، اور اس سے کافی حد تک چاہے بزنس ہو، جو عام جو مقامی لوگ ہیں، اثر انداز ہوتا ہے بزنس سے بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ دونوں چیزیں ایڈ کی گئی، اور ایک اچھا اعلان میرے خیال پہلی دفعہ اعلان تو کیا گیا ہے ڈی پی او صاحب کی جانب سے، لیکن آج بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ نیوز بھی ہم نے چلائی تھی اسلحے کے حوالے سے. کوئی بھی شخص مسلح ہوگا، متعلقہ ایس ایچ او ہوگا، اور ایس پی صاحب کو بھی انہوں نے کہا، ڈی پی او صاحب نے اس کو، آج بھی ہم نے دیکھا ہے تھانہ کینٹ کی حدود میں جگہ نہیں کیا تھا، وہاں بھی ایک جرگہ وغیرہ 2-3 مسلح لوگ یعنی گن لے کر وہاں موجود تھے. کسی نے کمپلینٹ کی ہوگی تو کینٹ پولیس نے موقع پر آ کر باقاعدہ وہاں پر جس طرح کہتے ہیں شہری کی شکایت پر ہی آئے. وہ ظاہر ہے تو ان کو کہا ہے کہ انہوں نے پرپٹ وغیرہ کچھ دکھائے ہوئے، یہ لیکن ان کو یہ کہا کہ یہاں سے آپ ڈسپرس ہو جائیں، پبلک مقام کے اوپر آپ نہ آئیں، کیونکہ حالات ڈی خان کی وجہ سے خراب ہو. اور یہ جو معاشرے کے اندر میسج ایک جاتا ہے نا مسلح، یہ چیز ہم نہیں مانتے. کر بہرحال فردر تو یہ چیز ہے نظر آئی. اور اسی طرح صاحب نے شیشوں کی بات کی ہے، تو ڈی ایس پی صاحب کی جانب سے جو نئے آئے نو تعینات ہیں انور کھٹک صاحب، تو انہوں نے فوری اس پر عمل درآمد شروع کیا ہے. لیکن ابھی بھی کئی سوالات، کئی چیزیں ایسے سامنے آتی ہیں. لوگوں کے کوسچن ہے کہ آیا تمام کے لیے ہے یا غیر، مطلب کچھ چیزیں خلاف بھی نہیں لے سکتے کچھ. لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک میری اپنی سجیشن ہے ذاتی طور پر، کوئی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ بالخصوص جو سیکیورٹی کے معاملات سے ہو یا امن و امان کی صورت ہے، ان کو سرکاری گاڑیوں کے لیے الاؤ ہونا چاہیے. سرکاری گاڑیوں میں کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایس ایچ او سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتا، پرائیویٹ گاڑیوں میں ہوتے ہیں بلیک شیشہ، ان کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. جو سرکار کی گاڑی ہو اس کو اجازت ہونی چاہیے، اتنا ہونا چاہیے. باقی بلا تفریق سب کے شیشے جو بلیک پیپر ہے اس کو اتار دے، ورنہ پھر وہی جس طرح کرنل صاحب کے ساتھ ایک حادثہ، مزید بھی کوئی ایسے حادثے رونما ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ریسنٹلی ڈی اے خان کے آر پی او صاحب نے ایک بڑے لیول پر ایس ڈی پی اوز کے جو ہے تبادلے کیے ہیں. سٹی سرکل پر جو ڈی ایس پی ایس ڈی پی او عدنان کام کر رہے تھے، عدنان صاحب، ان کو پارٹ پور بھیجا، اس طرح دیگر سرکل کے بھی. تو کیا سمجھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تبادلے کو کس طرح دیکھتے ہیں اس حالت میں؟ اصل اس چیز پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ خفا بھی ہو، تمام دوست ایک تعلق بھی ہوتا ہے. اصل جو دیکھیں نا آپ، جب سے یہ سوشل میڈیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اگر کسی کو پکڑا جاتا ہے تو وہ پولیس کی ذمہ داری ہے. عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں ہمارا جو معاشرہ ہے ایک غلامانہ سوچ رکھتا ہے. کوئی بھی، آپ ایک سمپل آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کسی بھی ڈی پی او کی، ڈی ایس پی یا ایس ایچ او کی کوئی پوسٹ لگائیں تو معاشرے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ آپ لائکس دے گے اور ویوز دے گے کس تیزی کے ساتھ آئیں گے. اگر آپ اس جگہ پر کسی ایک پروفیسر کی، ٹیچر کی، ڈاکٹر کی، عوام کی اصلاح کے حوالے سے پوسٹ لگائیں گے، اس کے اوپر نہیں آئیں گے. یعنی جو چیز میں کہہ رہا ہوں، جس طرح ہمارا معاشرہ ہے وہ غلامانہ سوچ کے عکاسی کرتا ہے، تو پولیس والے جو ہے ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے چند سالوں سے، اور یہ صرف آپ کو ڈیر اسماعیل خان میں نظر آئے گا، اور صوبوں میں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. ہمارے پولیس والے جو جوان ہیں ان کی ٹک ٹاک بھی آتی ہے. اچھا، لوگوں کے کھانے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان ہے وہ ہمارے معاشرے ہمارے میں سے ہے نا، سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں کھانا کھانے کی، وہ ویڈیوز اپلوڈ کیوں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ کیا آپ کو کسی اور صوبے میں، کسی اور شہر میں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. اس سے ایک میسج اچھا نہیں آتا. میں ڈی پی او کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، میں وہ ویڈیو پکچر وائرل کرتا ہوں، ڈی ایس پی کے ساتھ کروں تو وہ کیا میسج آئے گا دوسرے پہ معاشرے میں کہ زبیر کے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، یہ بااثر شخص ہے، تو میرے خلاف کون کاروائی؟ نیچے والا عملہ کوئی نہیں کرے گا. تو اس چیز کی ممانعت ہونی چاہیے پولیس ڈپارٹمنٹ میں. آپ کھانے کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ اور سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے اپنے لیے بھی اگر یہ دیکھا جائے، اپنے ایس او پیز دیں گے تو وہ بھی تو ان کی بھی تو رائے کی ہو سکتی ہے کہ فلاں جگہ پہ موجود ہے، یہ لائیو چل رہی ہے، تو یہ بھی تو آسان ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں جس سے دہشت گردی کا ماحول ہے. تو اس چیز سے انہیں ممانعت کرنی چاہیے. باقی جہاں تک آپ نے کہا ٹرانسفر پوسٹنگ،
یہ ان کی जॉब का हिस्सा है। सर्विस टिनोर है, अदनान साहब मेरे ख्याल 2021 से थे, काफी अच्छा टाइम 4 साल गुजारा है, लेकिन हमारे जैसे लोग हैं उसका फिर नुकसान क्या होता है अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, आप अपनी जाते हैं दादरसी के लिए थाने में, या आप एक कोई भी मीडिया पर्सन किसी के लिए भी कोई बात चलाता है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबले आप देखेंगे चंद ऐसे चैनल निकल आए वो पुलिस की सपोर्ट में चले जाते हैं, यानी आपकी दादरसी भी नहीं होती और वो उसको पुलिस वाले को सपोर्ट मिल जाती है, और वो वही चीजें तो पुलिस वालों के भी चैनल्स वगैरह बने हुए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी में वो 10 न्यूज डाल देते हैं अपने हक में, वो फिर डीपीओ साहब हो या आरपीओ साहब हो वो कोई एक्शन नहीं लेते जी, उसका कोई जाती मसला होगा उस मीडिया वाले का फलां का, तो लिहाजा उसको तो ये चीजें जब बंद होंगी तो जराइम भी कंट्रोल होगा, मुआशरा भी अच्छा होगा, और इस चीज के ऊपर इस्लाहात के हवाले से अगर देखे पुलिस तो कंट्रोल कर देंगे, अपना भी फायदा है सिक्योरिटी के हवाले से। ठीक है। अच्छा सर, डीआई खान में जो है पहले ईगल फोर्स का गश्त होता था और डीआई खान में मुख्तलिफ मकामात पर चौकी भी बनाई गई थी, ठीक है, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमारे शहर में चौकियाँ नहीं हैं और पुलिस वाले उन चौकियों पर नहीं हैं तो इसका एक मकसद ये भी है कि हमारे शहर अमन व अमान कायम हो चुका है, लेकिन जो मकामी जराइम होते हैं छोटे मोटे उनकी रोकथाम के लिए तो ये चौकियाँ और गश्त ज़रूरी है। तो खालिद भाई मैं आपकी बात यहाँ का कलामी बात अमन के हवाले से जो बात की है ना, अमन आप उस दिन कहेंगे डीआई खान में जिस दिन आपको महसूस होगा कि थानों के गेट ओपन हो गए। ठीक है। अब जो हमारे मुहाफिज हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तनकीद बेजा तनकीद कर रहे हैं, हालात है वो हाल है केपी के, अभी थानों के गेट बंद है कई सालों से, जब थानों के गेट ओपन नहीं है तो आप अमन नहीं कह सकते। ये एक सिटी है हमारा जो महफूज देखा जाता है, साइड इलाकों में है, फिर पुलिस वाले उसको शायद गलत उसमें लेते हैं, उनकी जाहिर है वो अपना डिफेंस करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो या मुलजमान को गिरफ्तार करने की शक्ल में, जो चीज पे होती है, और हमारी जो क्राइम रिपोर्टिंग होती है ये क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होती जो हमारा मीडिया का, वो तो वही एक पुलिस का वर्जन होता है जो हम आगे दिखाते हैं, जो उसके नकाइस होते हैं जहाँ खामियां होती है वो चीजें हम बयान ही नहीं करते। तो ये चीजें तो नहीं है, तो बहुत डीआई खान का मीडिया कोऑपरेटिव है महकमा पुलिस के साथ, यानी क्राइम रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहा डीआई खान में, मेरे ख्याल से नहीं है कि क्राइम रिपोर्टिंग को बाहर थानों के जिस दिन गेट ओपन हो जाएंगे तो कहेंगे हम नौमान है, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं हालात भी ऐसे हैं, तो जाहिर है हालात कंट्रोल करना सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का ही काम है, अवाम ने तो नहीं करना, अवाम डीआई खान की ताउन करती है, कोई भी इवेंट हो कोई भी त्यौहार हो, जब भी पुलिस ने कहा चाहे दफा 44 हो, मोटरसाइकिल की पाबंदी मोबाइल की बंद, अवाम ताउन करती है, यानी अवाम का कोई कसूर नहीं है, बस दुआ ही कर सकते हैं कि जब ये सोशल मीडिया की जेल से निकल जाएगी ना पुलिस सोशल मीडिया से, और तवज्जो होगी एक ही चीज पे, और साथ साथ ये है जिस तरह थाना कैंट एक बड़ी हदूद है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, कैंट 1 कैंट 2 नफरी बढ़ा दी जाए, तो जो चीज है रिसोर्सेज भी अगर उनको दिए जाए ताकि जो चीज है जराइम में ये कंट्रोल हो सकते हैं, और जब उनको फ्री हैंड दिया जाएगा फिर कुछ ऐसे मामला भी होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से बंदा उस पर आगे अपने से जिससे कहते हैं ना शायद हम गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, जो चीजें मामला है सबके साथ। ठीक है जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपने ख्यालात से आगाह किया। नाजरीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम था और आज हमने डेरा इस्माइल खान की जो मौजूदा सूरत हाल है सिक्योरिटी की और जो हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, इस पर आज हमने गुफ्तगू की है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। खबर वो जो सच पर मुबनी हो, बात होगी अवामी मसाइल पर, हकीकत जो कोई ना दिखाए वो हम दिखाएंगे, हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे आपके सवाल। रियल टॉक मोहम्मद बिन खालिद के साथ।